ترمذی شریف میں ہی ایک حدیث شریف گزری جس میں ایک صحابی کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، عارضی خیمہ نصب کیا تھا، تو وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دی، تو ان کو معلوم ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک قبر ہے۔ وہ انجانے میں یعنی معلوم نہ تھا ان کو، نادانستہ طور پر انہوں نے وہاں پر خیمہ نصب کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا تھا، تو مجھے وہاں سے بعد میں محسوس ہوا کہ وہ ایک قبر ہے، اور غلطی سے میں نے وہاں پر خیمہ نصب کر دیا، اور قبر میں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سورہ ملک پڑھ رہے تھے صاحب قبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک منجیہ ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ ملک کو سورہ منجیہ اور سورہ واقعہ بھی کہا جاتا ہے، نجات دلانے والی صورت، عذاب قبر سے بچانے والی صورت بھی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے بھی ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں، نہ صرف وہ زندہ رہتے ہیں بلکہ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بلکہ بعض تابعین کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھا کرتے تھے اپنی قبر میں، جیسا کہ ثابت بنانی جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے قبر میں بھی نماز سے محروم نہ رکھ، یعنی نماز مجھے ایسی محبوب عبادت ہے کہ میں یہ عبادت قبر میں بھی انجام دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کو بعض لوگوں نے دیکھا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے جو محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنے مزارات میں زندہ ہیں بلکہ اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ لوگ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، انتقال کرنے کے باوجود بھی مخلوق کو فیض پہنچاتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا یہ بھی باعث عبادت ہے۔ ایک صاحب قبر میں تلاوت کر رہے تھے، سورہ ملک پڑھ رہے تھے، اور باہر صحابی نے ان کی تلاوت کو سماعت فرمایا، تو صحابی کو قرآن مجید سننے کا اجر و ثواب ملا۔ تو اسے پتہ چلا کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، وصال کر جاتے ہیں محبوبان بارگاہ الہی، وہ لوگوں کو، مخلوق کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور نفع بھی پہنچاتے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مقربان بارگاہ الہی جو فیض پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، مخلوق کی حاجت روائی کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کی عطا سے، اس کی دین سے اور اس کی اجازت سے ایسا کرتے ہیں۔